بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أو كما قال صلوات ربي وسلامه علیہ. اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا رکن نماز کا قائم کرنا ہے. کتاب و سنت میں یہ بات واضح ہے کہ نماز کا قائم کرنا جماعت کے ساتھ ہر عاقل بالغ مرد پر فرض ہے. 5 نمازوں کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر فرض ہے. عام طور پر جو بات دیکھی جاتی ہے اپنے بارے میں بھی اور عام مسلمانوں کے بارے میں بھی کہ ہماری کوتاہی فجر کی جماعت کے حوالے سے غالباً زیادہ ہے، اور خصوصاً گرمیوں کے موسم میں جبکہ راتیں مختصر اور دن طویل ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے ارادوں کو صحیح فرمائے. اللہ کرے کہ اس نیت سے بات کو کہا اور سنا جائے کہ میں آپ فجر کی نماز جماعت کے ادا کرنے کے فریضہ کے بارے میں اگر کسی کوتاہی کا شکار ہیں تو اللہ کی توفیق سے اس مجلس کی برکت سے رب کریم کے فضل و کرم سے ہماری کوتاہی دور ہو جائے. اور اگر اللہ کی توفیق سے کوتاہی نہیں تو ہمارا اس بارے میں طرز عمل اور زیادہ مضبوط ہو جائے. اس بارے میں جو بہت زیادہ دلائل و شواہد ہیں، بات کے کہنے کی آسانی اور سمجھنے کی آسانی کے پیش نظر اللہ کی توفیق سے میں نے آج کی گفتگو کے لیے انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی اہمیت، کہ اس کے ادا کرنے کی شان و عظمت کیا ہے اور اس کا چھوڑنا کتنا سنگین جرم ہے. گفتگو کا دوسرا حصہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے کس قدر زیادہ اہتمام فرماتے ہیں. گفتگو کا تیسرا اور آخری حصہ کہ حضرات صحابہ اور پہلے لوگ نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے لیے کتنی زیادہ کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں. پہلا حصہ اس کے بارے میں میری گفتگو کی پہلی حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اگر انہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کیا ہے، یعنی عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے میں کیا ہے، تو وہ ان دونوں نمازوں کے ادا کرنے کے لیے آئیں کس طرح؟ اگر وہ معذور ہوں، بیمار ہوں تو کس طرح آئیں؟ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو وہ ان دونوں نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کے لیے آئیں اگرچہ حبوا ہوں۔ حبوا کے حضرات محدثین نے 2 معانی بیان کیے ہیں، میرے ساتھ توجہ، تھوڑی سی جگہ دینا یہاں میں، میرے ساتھ توجہ فرمائیے۔ حبوا کا ایک معنی یہ ہے پیچھے ہٹنا ذرا تاکہ دیکھیں سارے، دھیان سے آپ پڑھو اسپیکر۔ گھٹنوں اور ہاتھوں کے اس طرح، چھوٹے شہروں میں نے جو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ خیرات مانگنے والے سڑکوں پہ آتے ہیں، کس طرح گھسٹتے ہوئے آتے ہیں، اللہ پناہ دے۔ تو اس کے سینے میں جو مانگنے والا ہے، مانگنے کے لیے اپنی حاجت کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ نے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کتنی زیادہ تڑپ ہے، تو فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں کیا اجر و ثواب ہے، تو وہ گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل گھسٹتے گھسٹتے کہاں آ جائیں؟ مسجد میں، لیکن جماعت کو ضائع نہ کریں۔ اور دوسرا معنی توجہ فرمائیے، بیٹا تھوڑا سا پیچھے، سرین، جن کو ہم پنجابی میں چتڑ کہتے ہیں، اپنے سرین پر گھسٹتے ہوئے، اس طرح بھی آپ نے دیکھے ہوں گے فقیر مانگتے ہیں، گھسٹتے گھسٹتے مسجد میں آ جائیں لیکن جماعت کو نہ چھوڑیں۔ اب میرے ساتھ توجہ فرمائیے، مجھے آپ کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں تاکہ کسی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ میں جب فجر کی نماز کو چھوڑ کر، فجر کی باجماعت نماز چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنا چاہوں تو اپنے آپ سے پوچھوں، میں اپنے قدموں پہ مسجد میں جا سکتا ہوں کہ نہیں؟ شیخ صاحب، جا سکتا ہوں کہ نہیں؟ اور بیگم صاحبہ کا فتویٰ بھی موجود ہے، دین آسان ہے، چھوڑو۔ آپ کی طبیعت ناساز ہے، میں چائے کا کپ بناتی ہوں، آپ اتنی دیر میں 4 رکعت پڑھ لیجیے۔ اور ابھی فون آئے کسی کاروبار کام کے لیے کراچی جانے کا، ماشاءاللہ بیگم کے نہیں، ضرور جاؤ، ساری کمزوری رفع ہو جائے ایک کاروباری آرڈر سے۔ مجھے شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حالت میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے متعلق بتلایا؟ اگر پھر میں دہراتا ہوں بات کو، اگر جانیں کہ ان 2 نمازوں کے مسجد میں آ کے پڑھنے میں کیا ہے، گھٹنوں اور قدموں ہاتھوں کے بل رینگ رینگ کے جائیں تو جائیں،
گھر میں نماز نہ پڑھیں، مسجد میں پہنچے. یا دوسرا معنی سرین کے بھل جائیں، رینگ رینگ کے تو جائیں، لیکن فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ چھوڑیں. آج کے سبق کی دوسری حدیث شریف امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کیا. انہوں نے بیان فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کتنے پیارے، کتنے مبارک کان تھے وہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے کانوں سے آپ کے ارشادات عالیہ کو بھی سنا. تو کیا سنا؟ من صلی العشاء فی جماعت فکأنہ قام نصف اللیل ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ او کما قال صلوات ربی والسلام علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو کیا ہے اس کے لیے؟ فرمایا گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ پاک کے لیے قیام کیا، آدھی رات تہجد کی نماز پڑھی. کیا شان ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی میں نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی ہے؟ مجھے تو پتا نہیں کہ رمضان کے سوا کبھی یہ خوش نصیبی میرے حصے میں آئی ہو. آپ کے حصے میں آئی ہو تو آپ بہتر جانیں. ہم ناکاروں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہم ناکاروں کے لیے شیخ صاحب جماعت کے ساتھ عشاء اور فجر پڑھنا کتنا شاندار سودا ہے. جو سودا میں، آپ پتہ نہیں روز لیتے ہو، جو سودا میں ساری زندگی سوائے رمضان کے اپنی زندگی میں اس کا نام و نشان نہیں پاتا، اللہ پاک نے عشاء اور فجر کی دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا، ان کی برکت سے وہ سودا میرے لیے اور آپ سب کے لیے آسان کر دیا. حدیث شریف کا ترجمہ سنیے. جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ کے لیے قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی. اور ایک دوسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد. یعنی جس نے دونوں نمازیں، کون کون سی بولیے؟ عشاء اور فجر، دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کے لیے کیا ہے؟ گویا کہ اس نے ساری رات اللہ کے لیے قیام کیا. اللہ اکبر. کاروباری سیزن ہو، کاروباری لوگوں کا بیٹا اس میں کمائی نہ کرے تو بابا جی اس کی ٹھکائی کیسے کریں گے؟ ماما جی جو بڑا پیار کرتی ہیں وہ بھی ناشتہ دیتے ہوئے ماشاءاللہ کن باتوں کے ساتھ اس کی مرمت کریں گے. کیوں شیخ صاحب کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایسا نالائق کہ سیزن میں بھی کچھ نہیں کمایا، باقی سال خاک کرے گا. اور یہ سیزن میرے اور آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے ہر روز ہے. عشاء اور فجر
اور عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ کمر ٹوٹ جائے گی، سر پھٹ جائے گا، کیا ہوگا؟ کمر اپنی جگہ سے ہل جائے گی، کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ سارا سودا 1 گھنٹے کا بھی نہیں، اور ماشاءاللہ ہم 1 گھنٹہ کیا، ہم تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں اگاتے دونوں نماز میں۔ سودا ہے کتنا؟ اور ساری رات کی عبادت کا ثواب۔ اگر گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہیں تو سردیوں میں لمبی بھی ہیں، کتنے کتنے گھنٹے کی رات بنتی ہے۔ تو اللہ پاک نے کیسا عظیم الشان، تھوڑی محنت والا ایک بہت بڑا نفع والا سودا ہمارے لیے اپنی رحمت سے محفوظ رکھا۔ گفتگو کی تیسری حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فی جماع فهو في ذمة الله ومن أغفر ذمة الله كبه الله في النار على وجهه أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه۔ امام طبرانی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری توجہ فرمائی، اگر یہ بات حدیث شریف سے ثابت نہ ہوتی تو اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ جس شخص نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، کیا ہے اس کے لیے؟ سوچئے خان عبد الحمید، سوچئے اور پھر سنیے، کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا وہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ گیا۔ اللہ کی حفاظت میں آنا چھوٹی بات ہے۔ ایک گارڈ رکھنا ہو، کتنی پیچیدگیاں ہیں، کتنی پیچیدگیاں ہیں، اور یہاں گارڈ کون بنتا ہے؟ بولو، اور پتہ نہیں گاڑی گولی مار جائے، گاڑی لٹیروں کے ساتھ مل کر بڑا ڈاکہ ڈلوا دے، اور یہاں کون ہے؟ اللہ۔ ان ایسا کوئی باوفا ہے اور ان ایسا کوئی طاقتور ہے، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے حفاظت کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ علامہ مبارک پوری اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، توجہ فرمائیے، فی عہد اللہ و امانتہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس شخص نے، یہ اب شرح ہو رہی ہے، جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، وہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالی کی ذمہ داری میں اور اللہ پاک کی سپرداری میں آئے، اور جب اللہ کی سپرداری میں آیا دنیا اور آخرت میں، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے بلند رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ حشر میں مارا جائے گا یا بچے گا؟ پل صراط پہ پار کرے گا یا گر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ اللہ کی فضل و کرم سے امید ہے، اگر شرک اور بدعت نہ ہوگی تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوگا۔ اب اس روشن پہلو کے ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ان ایسا سمجھانے والا اللہ نے اپنی مخلوق میں کوئی بنایا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ اسی حدیث میں تاریک پہلو اس کو بھی اجاگر کر دیا۔ اچھا کاروباری دو قسم کے سودے ہیں، ایک شاندار ایک گھٹیا۔ شاندار سودا دینے کے لیے جب گھٹیا دکھاتا ہے تو کہتا نہیں مجھے وہی دے دو، فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن پہلو کے ساتھ کون سا پہلو دکھایا؟ تاریخ۔ اب وہ سنیے، فمن اغفر ذمۃ اللہ قبہ اللہ فی النار علی وجہہ، جس نے اللہ تعالی کی ذمہ داری کو توڑا، اللہ اسے چہرے کے بل الٹ کے دوزخ میں ڈال دے۔ توجہ فرمائیے، کچھ لوگ اللہ مجھے ان کو سب کو ہدایت دے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جماعت کے ساتھ پڑھ یا شاندار نہ پڑھ دو پھر کیا ہو گیا۔ خاص طور پہ نالائق نوجوان بابا کہتے چلو نماز کے لیے، اور ماما سے کہتے ہیں بابا تو ویسے ہی ہے نا، نماز پڑھنی ہے میں نے پڑھ لی ہے۔ یہ حدیث شریف سامنے رکھیں تو کبھی ایسا بکواس نہ کریں، توجہ سے سنیے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میری جیب سے کچھ، میری جیب میں کیا ہے، اور اگر کہوں بھی اس کی کیا حیثیت؟ ان کا ارشاد گرامی ہے کائنات کی ہر چیز بدل جائے، ان کا فرمایا ہوا ایک لفظ بھی نہیں ٹل سکتا۔ جس شخص نے اللہ کی ذمہ داری کو توڑا، اللہ چہرے کے بل اوندا کر کے الٹا کر کے جہنم میں ڈال دے۔ کیا معنی ہے اللہ کی ذمہ داری کو توڑنے کا؟ کیا معنی ہے اللہ کی ذمہ داری کو توڑنے کا؟ حضرات محدثین نے اس کے دو معنی بیان کیے اور دونوں ہی بہت ہی زیادہ عمدہ اور خوفناک۔ پہلا معنی یہ اللہ کی طرف سے پیشکش ہے، آفر ہے۔ کیا آفر ہے؟ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، میں رب العالمین کی ذمہ داری میں آ جاؤ۔ اب جس شخص نے اللہ تعالی کی اس پیشکش کو حیثیت نہ دی، کیا کہتے ہیں چیمہ صاحب، ڈس آنر کیا۔ چھوٹی گستاخی ہے بڑی گستاخی؟ بولو، کس کی پیشکش کو ڈس آنر کیا؟ اللہ اکبر۔ خرم جی چھوٹی گستاخی ہے بڑی ہے؟ تو مارا جائے گا یا بچے گا؟ جس شخص نے اللہ کی اس پیشکش کو ٹھکرایا، اسے اوندا کر کے الٹا کر کے اللہ دوزخ کی آگ میں پھینک۔ اب دیکھیے جو سزا ہے اس کی کرتوت کے مطابق ہے یا اس میں کوئی ظلم ہے؟ کس کو ڈس آنر کی؟ اور دوسرا معنی، اور وہ بھی بہت زیادہ عمدہ اور خوفناک، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، مجھے جواب دینا وہ کس کی ذمہ داری میں آتا ہے؟ دیہاتوں میں جب نمبردار چودھری صاحب کسی شخص کے بارے میں کہہ دیں میں اس کا ساتھی ہوں اور یہ میری پناہ میں ہے، اب جو کوئی اس کو گالی دے، اس پر زیادتی کرے تو چودھری صاحب برداشت کریں گے؟ اگرچہ وہ زیادتی کرنے والا اس کا کزن ہو، کیوں جی شیما صاحب؟ وہ کہے گا مر جاؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو میں نے شیلٹر دیا، پناہ دی، اب کوئی اس کو کچھ کہے تو رب العالمین کے بارے میں میرا آپ کا خیال کیا ہے؟
تو اس حدیث شریف میں کیا بیان کیا؟ دوسرا معنی، جس نے اللہ کی پناہ میں آئے ہوئے شخص کو، کون ہے وہ؟ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، جس نے اس کو تنگ کیا، اس کو ایذا دی، اس کو ستایا، اس پر زیادتی کی، اس کی خیر نہیں۔ اللہ کریم اسے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اسے اوندا کر کے دوزخ کی آگ میں پھینک دے گے۔ آئیے اسی بارے میں ایک چوتھی حدیث شریف میرے ساتھ سماعت فرمائی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ، قاری صاحب نمبر یاد رکھنے آپ نے، کتنا نمبر ہے؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، فرمایا اشاہد فلان، کیا فلاں بندہ موجود ہے؟ عرض کیا گیا نہیں۔ توجہ فرمائیے، پھر شروع سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کیا فلاں بندہ موجود ہے؟ عرض کیا گیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا کیا فلاں بندہ موجود ہے؟ عرض کیا گیا نہیں۔ اب کیا فرمایا؟ اللہ نہ کرے کہ یہ بات مجھ پر اور آپ پر، ہمارے کنبوں پر یا کسی مسلمان پر چسپا، بڑی خوفناک بات۔ فرمایا یہ دو نمازیں منافقوں پر سب سے زیادہ کٹھن اور مشکل ہے۔ اللہ نہ کرے اور اللہ اس دن سے پہلے موت دے دے۔ مومن مرے، منافق کی 100 سالہ زندگی اس سے بہتر ہے ایمان والی ایک دن کی زندگی۔ ٹیپو سلطان نے کیا کہا تھا؟ شیر کا شیر اور گیدر، شیر اور گیدر میں زیادہ فرق ہے یا مومن اور منافق میں زیادہ فرق ہے؟ نفاق والی کروڑ سال کی زندگی بھی اس پر خاک ہے، اور ایمان والی 1 منٹ کی زندگی میں سبحان اللہ، اللہ زندگی دے ایمان والی، نفاق والی زندگی نہ دے۔ منافق بن کے جینے کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں محسن میاں؟ فرمایا یہ دو نمازیں کن پر سب سے زیادہ مشکل ہے؟ اللہ نہ کرے اگر میں اور آپ نے آج فجر کی نماز ضائع کی ہے، باجماعت نہیں پڑھی، آج نہیں پورا ہفتہ ہی نہیں پڑھی، پورا ہفتہ ہی نہیں، رمضان کے بعد اللہ ہی حافظ ہے، کیسے مریں گے ہم؟ ہمارا مرنا مبارک ہے، اللہ ایسے دن میں موت ہی نہ دے، اللہ ایسا دن زندگی میں آئے ہی نہیں، اور اگر آ جائے تو اس دن موت نہ دے کہ منافقی نہ مر جائے۔ اس حوالے سے 5ویں بات، 5ویں حدیث، اور عجب حدیث ہے، ابھی آپ سنیں گے تو میری بات کی انشاءاللہ تائید کریں گے۔ جب کوئی بندہ نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھے، سورج کے نکلنے کے کچھ دیر بعد، کم و بیش 15 منٹ انتظار کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اور یہ ساری کاروائی کتنے سالوں کی ہے؟ رانا صاحب حساب کیجیے، 1 گھنٹہ قریباً، جی، یا کسی کے علاقے میں زیادہ تو بتلا دے شیخ صاحب،
کتنی دیر؟ 1 گھنٹہ قریب. توجہ فرمائیے. نبی صاحب کمپیوٹر ہے آپ کے پاس؟ ذرا حساب کرو. جو شخص نماز فجر، حسنین جی بیٹا قریب ہوگی بیٹھو. جو شخص نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرے، اور ذکر میں یہ بھی ہے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور اس میں یہ بھی ہے دعا کرے، اس میں یہ بھی ہے دین کی بات بیان کرے یا سنے. اور پھر سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد تک، کم و بیش 15 منٹ 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے کیا ہے؟ سماعت فرمائیے. اور اگر پہلے سے جانتے ہیں تو میں نالائق اور آپ اپنے ایمانوں کو مضبوط کیجیے. امام ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الفجر فی جماع، جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھا رہا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی. 3 کام ہو گئے. نمبر 1 بولو فجر با جماعت. نمبر 2 خرم صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، آج ناشتہ نہیں کیا؟ اونچی پھر بولیں. نمبر 2 نمبر 3 کیا ہے اس کے لیے؟ کیا ہے اس کے لیے؟ سماعت فرمائیے. کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرہ، اس کے لیے 1 حج اور عمرے کا ثواب. اللہ اکبر. آج کل حج کے لیے سرکاری رقم کتنی ہے اور پرائیویٹ 14-15 لاکھ، اور پتہ نہیں کہ پھر کیا بنے. تو یہاں 1 گھنٹہ سروس ہے. یقین مجھے اور آپ کو؟ یقین ہے؟ اگر یقین ہو آخرت کا اجر و ثواب، وہ تو بڑی بات ہے. یہ 14 لاکھ کا یقین ہو. مغل صاحب اگر آپ کو کہا جائے 1 گھنٹہ یہاں ٹھہریے 14 لاکھ ملیں گے، رکیں گے یا جائیں گے؟ میرے ایسا شیخ تو کہے گا سارا دن بٹھا گا. میں کہا جا کے کرنا. کیوں بیٹا جی؟ شیخ تو نہیں جائے گا یا جائے گا؟ اور آخرت میں کیا ہے؟ اللہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ. جس نے حج کیا اس حج میں کوئی یاوہ گوئی نہ کی، بیہودہ بات نہ کی، اور اس میں نافرمانی نہ کی، اس طرح پلٹتا ہے جس طرح اپنی ماں کے ہاں پیدا ہونے کے دن گناہوں سے خالی. 14 لاکھ نہیں، 14 کھرب نہیں، جہاں تک گنتی ہے گناہوں سے پاک ہونا اس سے بھی زیادہ کی. اب مزید سنیے. حضرت انس جو حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامہ تامہ تامہ. یہ حج اور عمرے کا جو ثواب ہے مجازی ہے، ویسے بات کر دیا نہیں، مکمل مکمل مکمل. حج عمرے کا کیسا ثواب ہے؟ پورے کا پورا، پورے کا پورا، پورے کا پورا. اور پھر آتے ہیں اسی طرف. یہ ہے کس وجہ سے؟ 1 گھنٹہ اس میں 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1 بولیے فجر کی نماز با جماعت، اللہ کا ذکر، اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز.
مزید سماعت فرمائیے، ایک اور روایت میں ہے کہ حج اور عمرہ کیسے متقبلتین، اس حج اور عمرے کا ثواب ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہے۔ 14 نہیں 24 لاکھ بھی ہو، قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور یہاں اگر نیت صاف ہے، نیت صاف ہے، سنت کے مطابق ہے، تو کیا ہے؟ ان 3 کاموں کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے حج اور عمرے کا مکمل ثواب۔ اس بارے میں ایک اور عظیم الشان حدیث شریف سماعت فرمائیے، 4 محدثین نے اس کو روایت کیا، حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، طبرانی اور بہقی۔ کتنے محدثین نے روایت کیا؟ احمد، ابو داؤد، طبرانی۔ برائے گستاخی معاف کرنا، اصل میں ٹیچر ہوں ردی، تو میں مزاج میرا خراب ہے۔ 4 محدثین احمد، ابو داؤد، طبرانی اور بہقی، انہوں نے روایت کیا۔ غلام احمد تھک گئے ہو، لیٹ جاؤ، پھر تسی سیدھے ہو کے بیٹھو میرے سامنے۔ چھپ کے بیٹھ گئے، جوان بیٹھ کے تو بوڑھے کا کی بنے گا، حد ہو گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عجیب حدیث، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِكَ 4 مِنْ أَوْلَادِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُ عَلَيْهِ۔ ارشاد فرمایا، میں فجر کی نماز کے بعد ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں سورج کے نکلنے تک جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ پھر سنیے، میں فجر کی نماز کے بعد ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو سورج کے نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ زیادہ پیارا ہے کس بات سے؟ کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 4 غلام آزاد کروں۔ اب سنیے میرے ساتھ، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا، اس کی شان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک مومن غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے جسم کا ہر حصہ، سر کی چوٹی سے قدموں تک، اس کے جسم کا ہر حصہ کیا کرتے ہیں؟ دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور یہاں کتنے غلام ہیں؟ تو کتنی دفعہ دوزخ کی آگ سے آزادی؟ نہیں۔ یہ کون ہیں؟ کس نسل کے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، کائنات میں جتنے انسان ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ نسل ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے۔ مومن ہوں، آل اسماعیل سے ہوں، کیا کہنے۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ 4 غلام آزاد کرنے کے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کے برابر ہے، نہیں۔ فرمایا فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا اس سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ میں 4 غلام آل اسماعیل سے آزاد کروں۔ اور یہاں ایک اور بات نوٹ کیجئے، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں ذکر کروں،
بلکہ کیا فرمایا؟ تو جو ذکر کرے گا اس کی شان اپنی کیا ہوگی؟ ایک ہے ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھا ہوا، ایک ہے خود ذکر کرنے والا۔ تو جب آدمی فجر کی نماز پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، دعائیں مانگے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، دین کی بات کہے، اور پھر 2 رکعت پڑھے، تو اس کی شان و عظمت عرش والے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اسی حوالے سے 6 حدیث بیچ میں سے حذف کرتا ہوں۔ 6 حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ہم ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ 14ویں رات کا چاند تھا۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب لوگ بیٹھے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 14ویں رات کا چاند ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضارون فی رؤیته۔ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو، اور چاند کو دیکھتے ہوئے جس طرح تم گتھم گتھا نہیں ہو رہے۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے ٹھکانے پر چاند کو دیکھ رہا ہے، اسی طرح تم اپنی اپنی جگہ پر رب العالمین کا دیدار کرو گے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا۔ فرمایا اگر طاقت رکھو تو 2 نمازوں کے بارے میں مغلوب نہ ہونا۔ اور حدیث کے راوی اس کا معنی کرتے ہیں کہ 2 نمازیں تم سے چھوٹ نہ پائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری طرف توجہ کیجیے بھائی۔ 2 نمازیں تم سے، کون کون سی نماز؟ ایک نماز ایک سورج کے نکلنے سے پہلے اور ایک سورج کے نکلنے کے بعد۔ ایک سورج کے نکلنے سے پہلے، ایک سورج کے غروب ہونے سے پہلے، فجر اور عصر۔ حافظ ابن حجر اپنی صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو بات ہے وہ کیا، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں بات آپ تک صحیح طرح پہنچا سکوں۔ فرماتے ہیں آخرت میں یا اللہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے نصیب کر دو۔ فرماتے ہیں آخرت میں سب سے بڑی نعمت، جواب دیجئے کون سی ہے؟ اللہ پاک کا دیدار، اس جیسی کوئی نعمت نہیں۔ آخرت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کریم کا دیدار ہے، اور دنیا میں اعمال میں سے سب سے بڑا عمل 2 نمازیں فجر اور عصر، ان کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں، اور ہمارے گھروں میں ہمارے شہزادے کیا بربادیاں کر رہے ہیں، اور ہم منہ چوم رہے ہیں اور ان کی تعریف میں قصیدے کہہ رہے ہیں۔ پھر سماعت فرمائیے، جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اور دنیا کے اعمال میں سے سب سے زیادہ شان والا عمل
یہ دو نمازیں کون کون سی؟ تو جس نے دنیا میں سب سے زیادہ شان والے دو اعمال کی حفاظت کی، اللہ پاک اسے جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ مزید لکھتے ہیں اور کمال لکھتے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ فرماتے ہیں عام مومن جنت میں اللہ کا دیدار ہفتہ میں ایک دفعہ کیا کریں گے، جمعہ کے دن، اور بڑی شان والے اللہ کا دیدار ہر روز 2 دفعہ کیا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ 2 دفعہ دیدار کرنے والوں میں وہ لوگ ہوں گے جو ہر دن میں 2 نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان 2 نمازوں کی دنیا میں حفاظت کرنے والے جنت میں رب العالمین کا دیدار ہر روز 2 دفعہ کیا کریں۔ باقی 2 منٹ ہے، 2 منٹ ہیں، اللہ جانے کیا بیان کروں کیا چھوڑوں۔ ایک واقعہ صرف، میں نہیں رہتا وقت زیادہ، ہمارے ٹائم کیپر پہلے سے ہاتھ کھڑا کریں، اطمینان رکھیں۔ صرف ایک واقعہ، بہت سے باتوں کو چھوڑ دیں، وقت کی پابندی لازم ہے۔ امام طبرانی نے انبسہ بن اظہر سے اس واقعہ کو روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حارث بن حسان رضی اللہ عنہ، رات ان کی بیوی کی رخصتی ہوئی، ان کے پاس آئی۔ رات شادی کی رات، اب فجر کی نماز ہوئی تو دلہا میاں کہاں ہے؟ ماشاءاللہ، دلہا میاں آج کل مسجد میں ہی ہوتا ہے، مردار کہیں مرا پڑا ہوتا ہے۔ دلہا میاں حضرت حارث مسجد میں، ان سے کہا گیا آج رات شادی کی پہلی رات اور آپ فجر میں مسجد میں تشریف رکھتے ہیں۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم، جو خاتون جو بی بی مجھے فجر کی نماز سے روکے اس میں کوئی خیر نہیں۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر ہوا، شر کو مٹا۔ بات کو یہی روکتا ہوں، جو بات عرض کی گئی ہے وہ اس کے مقابلے میں تھوڑی ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کی ہے، اور جو سلف صالحین نے ہمارے لیے روشن شاندار مثالیں چھوڑی ہیں، لیکن اللہ اسی تھوڑے کہنے کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ نیت کی غلطی، کہنے سننے کی غلطی، اللہ پاک اس کو معاف فرما دے، پاک اس کو معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔